ہوتے ہیں کہ اگر کوئی رافضیت کا، کوئی تبذیلیت کا کوئی رد کرے ہم بھی ساتھ ہیں. کوئی صحابہ کرام کا کوئی گستاخ ہو وہ یقیناً لعنتوں کا مستحق ہے. تو جو ایک مہم چل رہی ہے کہ ہمیں رد کرنا چاہیے، کن کا؟ رافضیت کا. ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، رد کریے، آپ تبذیلیت کا رد کریے، کیونکہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کے ہی نہیں بلکہ افضل البشر ہونے کے قائل ہیں. پھر بھی یہ سوچ رکھنا کہ کیوں؟ ہم نے کہا علی علی تو ہم کرتے ہیں، علی علی کریں گے. تو یہ 13 رجب کا دن گزرا، آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات گرامی، وہ لوگ کہ جو رد کر رہے ہیں تبذیلیت کا، رافضیت کا، تو 13 رجب کو علی کی ولادت ہوئی ہے. کاش علی کا جشن منا کر ناسبیت کا بھی رد کرتے، علی کا ذکر کر کے خارجیت کا بھی رد کرتے. نہیں ہوگا تم سے یہ کام. یہ صرف یہ تمہاری وہ چال کہ حب صحابہ کی آر میں یہ بغض اہل بیت نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صدیق کے بھی وفادار ہیں، عمر کے بھی وفادار، عثمان کے وفادار. جس کا جو دن آتا ہے محبت سے مناتے ہیں. تو ہم آپ کو بھی تو دعوت دیتے ہیں کبھی علی المرتضیٰ کا ذکر کر کے کبھی ناسبیت کا بھی رد کیا جائے، کبھی خارجیت کا بھی رد کیا جائے، کہ صرف تمہیں جو علی کا ذکر کرے وہ تمہاری آنکھوں میں چبھتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ علی علی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ حضرات گرامی، علی المرتضیٰ کی پوری زندگی آپ دیکھیے. علی پاک جب مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کا جو عظیم کردار مکہ مکرمہ میں، کسی کافر کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور نقصان پہنچائے. جب بھی کفار یہ منصوبہ بناتے تو مکے میں یہ 2 شخصیات تھی کہ جب بھی وہ اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے یا پھر ابو طالب نظر آتے تھے یا علی نظر آتے تھے. ابو طالب کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات نے یہی کردار ادا کیا، کیونکہ تربیت جو ان کے والد گرامی نے کی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قریب پہنچ جائے.